غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. حضور پاک نے امت کے لیے فرمایا کہ میری امت وہ جس میں نور ہو. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے, خوارج بھی تھے, جن میں نور تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا قدوسوں کا. ایک دن کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں امتی ہو کے, میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں اس دنیا میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ اور یقین کرو کہ جس میں نور نہیں ہے وہ امتی ہی نہیں ہے. تو بھئی وہ امتی نہیں ہے تو خود ہی تب بھی تو کہتا ہے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. اگر وہ نور ہو تو کیوں کہے, پھر کہے میں امتی ہوں. ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے اے اللہ دیدار دے. تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا. تو سہم گئے کیونکہ حال دیکھا ہوا تھا. تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے تو بہت طلب ہے کہ دیدار بڑے عرصے بعد ہوگا, وہ بھی میرے حبیب کو اور اس کی امت کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر نبوت سنبھال, تو مجھے امتیوں سے ہی تمہیں کھڑے کر دینا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری, ان کو زندہ اٹھایا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا جائے گا, جاؤ کہ ان سے بیعت ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے, پھر اس میں ذات ان کو دیے جائے گا, پھر اس میں ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. اور جس کے لیے ان نبیوں نے اتنی پریشانی اٹھائی, وہ چیز جو تم کو ملی اور تم مجھ سے محروم, تم مجھ سے محروم, کتنی بدنصیبی ہے. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا, کوئی خوارج ہو گیا. وہ منافق آج بھی موجود ہیں, اپنے آپ کو وہ بھی امتی کہتے ہیں, لیکن منافق ہیں. وہ صحت کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, تسبیحیں بھی, تہجد بھی, ہر سارا کام اسلامی شریعت کا کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ منافق ہو گئے, خوارج ہو گئے. اور جو منافق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہی ہے نا, ان کی بچے ہوتے ہیں, ان میں ہم میں کیا فرق ہے, بس بڑے پائی کی طرح. اللہ ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیا ہے. وہ منافق ہیں, وہ بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. نہ منافق کی بات قبول ہوتی ہے, نہ خوارج کی بات قبول ہوتی ہے. لیکن جو باقی رہ گئے ان میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بھی میرا امتی نہیں ہے. وہ تو نکل گئے نا, جھوٹے کو کہا یہ بھی میرا امتی نہیں ہے. اب کیا خبر, تم تو جھوٹ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہو. تو ہو سکتا ہے تمہیں حضور پاک نے خارج کر دیا ہو. جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نا. یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اس میں ذات کا اس دنیا میں آ چکا ہے. آؤ اپنا سے حصہ لے جاؤ. تیرا شاہی میرا شاہی, تین نبی کا سچا دائی, عاشقوں کے دل کا ماہی. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے.
نہ کوئی نذرانہ، نہ کوئی بیت، نہ کوئی کالا، نہ کوئی چٹا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی کافر، نہ کوئی یہودی، ساری دنیا کے لیے اس نے وہ خزانہ نیچے بھیج دیا کہ جو امتی ہوگا اسی کو ملے گا نا۔ آؤ اپنا خزانہ لے لو، اگر تمہارے سینے میں اللہ نے چلا گیا تو امتی ہو گئے نا، ثبوت ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود، خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتا ہی نہیں ہے تو یا منافق تو یہ خارج ہو۔ اب اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے تمہیں حاصل کرنی ہے اس کے لیے کہیں تو جانا پڑے گا نا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور یقین کرو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، کافروں سکھوں میں بھی ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ کیونکہ یہ جو دین ہے، یہ دین تو جیسا انسان تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین بنا لیا۔ توراۃ میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور ہے، انجیل میں کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، پھر اس کا اپنا دین کیا؟ پھر اس کا اپنا دین کچھ اور ہوگا نا۔ وہ نور ہے، جو نور ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہاڑ ہیں، میگنیٹ کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف، یہاں ہے قطب نما، وہ جس شہر میں بھی لے جاؤ اس کا رخ ادھر ہی ہوگا، مغرب کی طرف ہوگا، اس سے نسبت ہے نا۔ اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو پھر تم جس فرقے میں ہو، جس مذہب میں ہو، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو پھر جدھر اللہ وہ خود ہی تمہیں مول لے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھا۔ آپ تھوڑے نہ لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، صحیح کہتے ہیں، یہ مسمرزم نہیں ہے، مسمرزم اسی سے نکلا ہے۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں؟ شمع کو یا سورج کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں، اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کریک ہو جاتا۔ لیکن انسان کے اوپر 1,80,000 جالیں ہیں دل کے اوپر، وہ شمع یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی۔ جب وہ اللہ کا لفظ آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے پھر توجہ سے دل کے اوپر اتاریں، اس اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1,80,000 جالوں کو توڑتا توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب دل کے اوپر بیٹھ جائے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، وہ اس کی تسبیح، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائے، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ یقین کرو بہت سے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں گے، جن کے دلوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے، ان کو خود نظر آتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ لکھا جائے تو پھر یقین کرو تو بے خوف ہو جانا، بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلے جانا۔ فرشتے آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟